اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا، وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا، حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلمند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امر مقضیہ۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109۔ سامعین کرام، اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی تھی، یعنی ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا قرار دیا اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، یہاں بریکٹ میں لڑکا حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجیح اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا۔
ذکی غلام کو حضور علیہ السلام نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے بلکہ ملہم کا، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جن پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی ان کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ دونوں وجود لڑکا اور ذکی غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی رضا کے مطابق حضور علیہ السلام کے دو لڑکے ہوتے تو الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا فرمانے کی بجائے فرماتا کہ وہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موت فرمایا گیا ہے، اور اس کے متعلق پیشگوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہاں سے شروع ہو کر اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے تک، اور پھر اس کے ساتھ فضل سے شروع ہو کر وکانا امر مقضیہ آخر تک جاتی ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حق میں ہے، لیکن اس پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکے کی پیشگوئی بطور فرع شامل ہے۔ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کب پیدا ہوں گے۔ الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو، جن پر یہ پیشگوئی الہاماً نازل ہوئی تھی، اس معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی کوئی 58 خصوصیات یا صفات بیان نہیں فرمائی ہیں، بلکہ مسلم موعود کی پہچان کے لیے، ذکی غلام کی پہچان کے لیے الہامی الفاظ میں اس کی قطعی علمی اور مرکزی علامات ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی حضور اسلام فرماتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلمند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں 9 سالہ میعاد کی حقیقت۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جلسہ سالانہ 1944 کی اختتامی تقریر میں فرماتے ہیں، پھر اشتہارات میں آپ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ بھی تحریر فرما دیا تھا کہ ایسا لڑکا بموجب الہام الہی 9 سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ الہام الہی اس کی پیدائش کو 9 سال میں ضروری قرار دیتا ہے۔ یہاں اجتہاد کا کوئی سوال نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ بس 300 یا 400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرے تو بہرحال ایسا شخص ہی اس کے مصداق ہونے کا اعلان کر سکتا ہے جو پیدا 9 سال میں ہوا ہو، لیکن ظاہر 300 یا 400 سال کے بعد ہوا ہو، کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے موعود کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصے کے اندر اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اس عرصے کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اس کا حوالہ ہے الموعود دسمبر 1944، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 544 تا 545۔ سامعین اکرام، اشتہار 22 مارچ 1886 میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال
اس عرصے کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب دسمبر 1944 میں بوقت دعویٰ مسلم موعود حضور علیہ السلام کے اس بیان کی طرف 2 باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اولاً وہ حضور علیہ السلام کے اس بیان کو الہام الہی قرار دیتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بموجب وعدہ الہی کے الفاظ سے مراد نشان رحمت کے سلسلے میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کیا گیا وعدہ مراد ہے، نہ کہ 9 سال کے عرصے کا وعدہ، جیسا کہ الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام سے وعدہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دوں گا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ ثانیاً ان کے مطابق 9 سالہ میعاد یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونے والا وجود ہی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق ہو سکتا ہے، نہ کہ اس میعاد کے بعد پیدا ہونے والا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور علیہ السلام سے 2 مبشر وجودوں کا وعدہ فرمایا تھا، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق تو یہ وضاحت فرما دی تھی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ جسمانی لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل تھی کہ اس نے حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا تھا، خواہ وہ 9 سال کے عرصہ کے اندر پیدا ہوتا یا 9 سال کے عرصہ کے بعد پیدا ہوتا، لیکن واقعات سے ثابت ہے کہ وجی اور پاک لڑکا بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخفی حکمت کے تحت اس لڑکے کو وفات دے کر آگے اس کے مسیل کی بشارت دے دی۔ بعد ازاں بطور مسیل بشیر احمد اول مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیدا ہوئے۔ اگر خلیفہ ثانی صاحب اپنا دعویٰ جسمانی پسر موعود یعنی مسیل بشیر احمد اول تک محدود رکھتے تو پھر ان کا دعویٰ بھی درست ہوتا اور 9 سالہ میعاد کی بات بھی درست ہوتی، کیونکہ دونوں بشیروں یعنی بشیر اول اور بشیر ثانی 9 سالہ مدت کے درمیان پیدا ہو گئے تھے، اور دونوں حضور علیہ السلام کے جسمانی بیٹے بھی تھے، لڑکے بھی تھے۔ لیکن پریشانی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جسمانی پسر موعود ہونے کی بجائے روحانی پسر موعود ہونے کا یعنی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس طرح پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں خلیفہ ثانی صاحب کی دونوں باتیں قطعی طور پر غلط تھی، جھوٹی تھی۔ اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جون جولائی 1908 میں یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جب مخالفین نے شور کیا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، وہ پیشگوئی جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، ایک مسلم موعود کی بشارت دی گئی تھی جس کے ذریعے قوموں نے برکت پانی تھی، وہ لڑکا آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر اس وقت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے رسالہ تشہیز الاذہان میں ایک مضمون شائع کیا تھا۔ اس مضمون میں وہ مکذبین حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مسیل مبارک احمد یعنی ذکی غلام اور مسلم موعود کی بشارات کے سلسلے میں جواباً فرما رہے تھے کہ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ مسلم موعود کے وقت اگر خلیفہ ثانی صاحب کے موقف کے مطابق اس آنے والے موعود یعنی مسیل مبارک احمد نے 9 سالہ عرصے کے اندر پیدا ہونا تھا، تو جون جولائی 1908 میں مرزا محمود احمد صاحب نے مکذبین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کیوں نہ بتایا
کہ اس ماؤد یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم ماؤد نے 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونا تھا اور 12 جنوری 1889 یعنی 1889 کو وہ پیدا شدہ میں ہوں. لیکن اگر مرزا محمود احمد صاحب اس وقت ایسا کہتے تو اس پر مکذبین یقیناً اعتراض کرتے کہ جناب صاحبزادہ مبارک احمد تو 14 جون 1899 میں پیدا ہوئے تھے، اس کا مثیل 1895 سے بھی پہلے یعنی 12 جنوری 1889 کو میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مثیل مبارک احمد نے تو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا تھا اور وہ مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر وہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں دکھاؤ وہ کون ہے. خاکسار یہاں گزارش کرتا ہے کہ جون جولائی 1908 میں پیشگوئی مسلم موت جناب خلیفہ ثانی صاحب کے اعصاب پر سوار نہیں ہوئی تھی، اس لیے جون جولائی 1908 میں انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سچی بات کہہ دی تھی کہ اس ماؤد نے آئندہ کسی زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اسی طرح لڑکا ہونا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، یعنی وہ آپ کا روحانی بیٹا ہوگا. سامعین اکرام، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے الفاظ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر ضرور پیدا ہوگا. الہامی نہیں بلکہ اجتہادی تھے، بالکل اسی طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اجتہاد فرمایا تھا. مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کا حضور علیہ السلام کے اس اجتہادی بیان کو الہامی قرار دینا قطعی طور پر جھوٹ تھا. اگر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ الہامی ہوتے اور وہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود بشیر الدین محمود احمد صاحب کے رنگ میں 12 جنوری 1889 میں پیدا ہو چکا ہوتا تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات کبھی نازل نہ ہوتے. اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر 9 سال کے عرصہ یعنی 20 فروری 1895 کے بعد بھی اس ذکی غلام کی بشارت کبھی نہ ہوتی. اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام اس 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 کے بعد 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے صاحبزادے مبارک احمد صاحب کی پیشگوئی مسلم موعود کا مزداق کبھی قرار نہ دیتے. اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع یعنی 14 جون 1899 کے بعد بھی اس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی بشارات انہی علامات اور صفات کے ساتھ جو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں درج ہیں حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ پر کبھی نازل نہ ہوتی. ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد کے متعلق الہامی بشارات کا نزول مورخہ 20 فروری 1886 سے شروع ہو کر مورخہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. سنت اللہ کے مطابق بشارت ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور مبشر وجود یعنی جس کی بشارت دی جا رہی ہو وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. ذکی غلام کے متعلق مبشر الہام کا نزول ہمیں درج ذیل 3 نتائج پر پہنچاتا ہے. اولاً یہ کہ ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام کا 9 سالہ خیال آپ کا اجتہادی خیال تھا نہ کہ الہامی. ثانیاً یہ کہ ذکی غلام یا مسلم موعود یا مسیح مبارک احمد کی پیشگوئی کے دائرہ مسلم موعود کی پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ الہامی پیشگوئی حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد یعنی ذریت یعنی آپ کی جماعت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور ثالثاً یہ کہ ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد قرار پاتی ہے. خلیفہ ثانی صاحب کا مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں
حضور علیہ السلام کے بیان فرمودہ 9 سال کے عرصے کو الہامی قرار دینا اور 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی احمدی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا، قطعی طور پر ایک غلط اور جھوٹی بات تھی۔ 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد حضور علیہ السلام پر ذکی غلام کے متعلق جو مبشر الہامات آپ کی وفات تک نازل ہوتے رہے، یہ تمام مبشر الہامات اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، نہ کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اجتہادی خیالات۔ یہ مبشر الہامات دراصل ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کا تعین کرتے ہیں، اور ان مبشر الہامات کے مطابق مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہوگی۔ سامعین اکرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اشاعت کے بعد قادیان کے بعض مخالفین نے اس پیشگوئی کے حوالے سے جھوٹے طور پر یہ مشہور کیا کہ ہماری دانست میں عرصہ 1.5 ماہ سے صاحب مشتہر یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جن پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ مخالفین کے اس بے بنیاد الزام کو رفع دفع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار بنام واجب الاظہار شائع فرمایا تھا۔ اس اشتہار میں آپ فرماتے ہیں، ابھی تک جو 22 مارچ 1886 ہے، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجز 2 لڑکوں کی جن کی عمریں 20-22 سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 سال کے عرصے تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اتہام کہ گویا 1.5 ماہ سے پیدا ہو گیا ہے سراسر دروغ ہے۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 113۔ اب 22 مارچ 1886 کے اشتہار کے حوالے سے یہ بات واضح اور طے بھی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں یہ جو فرمایا تھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 سال کے عرصے تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا، اس کے 2 مقاصد تھے۔ اولاً یہ کہ مخالفوں کے اس الزام کو دور کرنے کے لیے کہ مشتہر پیشگوئی کے گھر میں پہلے سے ہی لڑکا پیدا ہو گیا ہے، آپ نے اپنے ان الفاظ میں واضح کیا تھا کہ میرے گھر میں اس وقت تک میری دوسری زوجہ کے ہاں سے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ لڑکا یعنی ذکی غلام جسے آپ اپنا لڑکا سمجھ رہے تھے، آئندہ 9 سال کے عرصے میں کسی وقت پیدا ہوگا۔ اور ثانیاً یہ کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے شائع ہونے کے بعد لوگوں کے اندر لڑکے کی پیدائش کے وقت کے بارے میں جو سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا کب پیدا ہوگا، اس سوال کا حضور علیہ السلام نے اجتہادی اور اپنے قیاسی علم کی روشنی میں یہ جواب دیا تھا کہ میرے خیال میں وہ لڑکا آئندہ 9 سال کے عرصے میں پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی یہ الفاظ کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 سال کے عرصے تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام نہیں تھا، بلکہ یہ ملہم کا اپنے لڑکے یعنی ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق اپنا اندازہ اور وقت کی قیاسی حد بندی تھی۔ ان دونوں ثبوتوں یعنی اولاً الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا یا کہ آپ کا روحانی لڑکا ہوگا وغیرہ۔ اور ثانیاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے 22 مارچ 1886 کے اشتہار واجب الاظہار میں اپنے زوم میں آئندہ ولادت پانے والے موعود لڑکے کی پیدائش کے سلسلے میں بطور تخمینہ 9 سال کی مدت مقرر فرمائی تھی۔ سامعین کرام، بعد ازاں 7 اگست 1887 کے دن حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اس لڑکے کا نام بشیر احمد رکھا، اور اسی روز آپ نے ایک اشتہار بنام خوشخبری شائع فرمایا۔ آپ اشتہار کا آغاز اس طرح فرماتے ہیں: اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل
1886 میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذیقعت 1304 مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے بشیر احمد اول کی پیدائش پر اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ دے دیا تھا، لیکن رضائے الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا۔ چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور علیہ السلام نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ فرماتے ہیں، یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تذکرہ صفحہ 109۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود سمجھتے ہوئے الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا، اور بریکٹ میں لفظ لڑکا کے الفاظ حضور علیہ السلام کے اپنے اجتہادی الفاظ ہیں، نہ کہ الہامی۔ اب وجی اور پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بھی حضور علیہ السلام ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھنے کے قیاس پر قائم رہتے ہوئے 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار یعنی حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اس کا حوالہ ہے سبز اشتہار تصنیف 1 دسمبر 1888، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463، حاشیہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 179، حاشیہ۔ اسی اشتہار میں آگے جا کر حاشیہ میں ہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مورز التوا میں رہتا جب تک کہ یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہی نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا، اسی لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ سبز اشتہار تصنیف 1 دسمبر 1888، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 467۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اور جیسا کہ میں پہلے حضور علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ یہ ثابت کرایا ہوں کہ الہامی پیشگوئی کے اس حصے کا مصداق بشیر احمد اول تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مخفی مقصد کی تکمیل کی خاطر بشیر اول کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا اور حضور علیہ السلام کو اس کے مسیل کی بشارت دے دی، جیسا کہ حضور علیہ السلام سبز اشتہار میں فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا
کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق ما یشاء۔ تذکرہ صفحہ 131، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق ما یشاء۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 131، بحوالہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام اپنی کتاب سر الخلافہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 130، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381، بحوالہ سر الخلافہ صفحہ 83، مطبوعہ 1894۔ اس عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے، میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظریں اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتی ہیں۔ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل و احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا کیا، چنانچہ اسی بشارت کے تحت پھر مثیل بشیر احمد اول یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیدا ہو کر وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ ضمنی یا فروئی پیشگوئی کے مصداق بنے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اصل مصداق یعنی ذکی غلام یا مسلم موعود، اس کا معاملہ کیا ہے؟ ستمبر 1894 میں میاں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انوار الاسلام 1895، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ سامعین اکرام، حضور علیہ السلام کے اس رسالے انوار الاسلام کی تاریخ، تصنیف و اشاعت 1895 ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے 2 لڑکے زندہ موجود تھے، یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب، بشیر احمد صاحب۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یہ حوالہ اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1895 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود موعود یعنی مسلم موعود ہونے کا انکشاف نہیں فرمایا تھا۔ اگر موجودہ لڑکوں یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب اور بشیر احمد میں سے کسی کو آپ نے مولود موعود قرار دیا ہوتا تو یہاں آپ اس کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ میں نے اپنے فلاں لڑکے کو مولود موعود قرار دیا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، اور اس طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ 1895 تک یعنی 9 سالہ عرصہ کے اختتام تک آپ علیہ السلام نے اپنے کسی لڑکے کو بھی مولود موعود قرار نہیں دیا تھا۔ اس طرح مئی 1897 میں حضور علیہ السلام اپنے کسی مخالف کے جواب میں اپنی کتاب رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ اس کا حوالہ ہے حجت اللہ 1897، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔
سامعین کرام، حضور علیہ السلام کا یہ حوالہ بھی اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1897 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود موعود یعنی مسلم موعود ہونے کا انکشاف نہیں فرمایا تھا، جبکہ اس وقت آپ کے 3 لڑکے بشیر الدین محمود احمد صاحب، بشیر احمد صاحب اور شریف احمد صاحب موجود تھے۔ اب تک جو بیان کیا گیا ہے اس سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ نہ سبز اشتہار میں، نہ اشتہار تبلیغ تکمیل تبلیغ میں، اور نہ ہی بعد ازاں اپنی وفات تک کسی کتاب یا کسی اشتہار میں نہ صرف کہ حضور علیہ السلام نے بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلم موعود قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے متعلق ذکی غلام ہونے کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو جو وجی اور پاک لڑکے کی بشارت ہوئی تھی، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ اس بشارت کا مصداق اولاً بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شیر خارگی میں وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا اور ساتھ ہی اس کے مثیل کا وعدہ بھی دے دیا۔ بشیر احمد اول کے بدلے یا اس کے مثیل کے طور پر جو لڑکا پیدا ہونا تھا اس کا نام حضور علیہ السلام کو بشیر اور محمود الہاماً بتایا گیا تھا، لہٰذا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام بشیر الدین محمود رکھا۔ اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ بشیر ثانی کا الہامی طور پر بشیر احمد اول کا مثیل ہونا تو مسلم ہے، لیکن ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہونا ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فہم بلکہ الہام کے مطابق بھی مسلم موعود تھا، جیسا کہ کتاب انجام آتم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی۔ سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہارات کو پڑھتے ہو پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ سامعین اکرام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے 3 لڑکے جو زندہ موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر کامل انکشاف فرما دیا اور بذریعہ الہام آپ کو بتا دیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ابھی پیدا ہونا باقی ہے۔ یہ الہامی یقین تھا جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ آئندہ پیدا ہونے والا اور 3 کو 4 کرنے والا وہی لڑکا تھا جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی گئی تھی، اور پھر حتیٰ کہ 14 جون 1899 کا وہ دن آ گیا جب آپ علیہ السلام کا یہ چوتھا لڑکا آپ کے ہاں پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اپنے اس چوتھے لڑکے یعنی صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی پیدائش کے موقع پر فرماتے ہیں: اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی۔ اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی۔ اس کا حوالہ ہے تریاق القلوب سن 1900، روحانی حسین جلد 15 صفحہ 221۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں: دیکھو، ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا تعالیٰ نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ اس کا حوالہ ہے تریاق القلوب صفحہ 222 تا 223۔ جب یہ چوتھا لڑکا پیدا ہو گیا
تو آپ علیہ السلام اپنی اسی تصنیف یعنی تریاق القلوب میں اس لڑکے کے متعلق فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 تھی، بروز چہارشنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ تریاق القلوب صفحہ 221۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے متعلق مزید فرماتے ہیں، سو صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، صفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز چہارشنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے، اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئی۔ یہ 4 صفر 1317 کو پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ اس کا حوالہ ہے تریاق القلوب صفحہ 223۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ان حوالہ جات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کو مولود مسعود اور اس لڑکے کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی تھی، اور 3 کو 4 کرنے والا فرما کر واضح رنگ میں اسے پیشگوئی مسلم موت کا مصداق قرار دیا تھا۔ اب ہم اس تحقیق کے بعد کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے بالآخر اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق مسلم موعود ہونے کا کامل انکشاف فرما دیا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بعد ازاں پھر کیا معاملہ ہوا، تو بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مبارک احمد صاحب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً ایک خواب دکھائی تھی، ایک منظر خواب آپ نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گھڑا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، مگر پھر آگے چلے گئے تو اس کے بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 618۔ سامعین کرام، بعد ازاں 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے، لیکن مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی۔ اب حلیم ہونا تو مسلم موعود کی ایک علامت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، لہٰذا یہ حلیم غلام دراصل ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619، یعنی یہ الہام حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد ہوا کہ انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ سامعین کرام، اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ کن امر ظاہر فرما دیا، وہ یہ کہ اس حلیم غلام کو مبارک احمد کا مثیل قرار دے دیا، اور اس طرح یہ پیشگوئی مسلم موعود مبارک احمد سے منتقل ہو کر اس کے مثیل کی طرف چلی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں فرماتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، ترجمہ یعنی ایک حلیم غلام، ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا، اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبی ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 622۔ سامعین کرام، اب حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ میرا مثیل مبارک احمد ہی مسلم موعود ہے۔ آپ اس کا اپنے گھر میں انتظار کرتے رہے، لیکن چونکہ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی پیدائش یعنی 14 جون 1899
کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں بطور مسیح احمد مبارک کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا، اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی آپ کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی روحانی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی۔ ذکی غلام یعنی مسلموں سے متعلق آخری الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی۔ اس بشارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رب حبلی ذُرِّيَّةً طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 626۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات 20 فروری 1886 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا سا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ اگر یہ مبشر الہامات سچے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً سچے ہیں، تو پھر سنت اللہ کے مطابق اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کو نبی یا ولی کی بشارت دیتا ہے یا کسی بیٹے کی بشارت دیتا ہے، تو بشارت کے وقت وہ مبشر وجود، وہ لڑکا، وہ آپ بیٹا جس کی بشارت دی جا رہی ہو، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہم جب قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کے متعلق بار بار نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابھی تک وہ مسلم موعود پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ ذکی غلام اپنی آخری بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مبشر کلام الہی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی نبی یا ولی کو کسی بچے کی بشارت دی ہو جبکہ وہ بچہ اس کی گود میں یا اس کے گھر میں کھیلتا پھر رہا ہو۔ یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکے بلکہ وہ تمام روحانی لڑکے بھی جو آپ کی ذریت یعنی جماعت میں 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پیشگوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات کی حقیقت سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر اسی طرح منکشف فرمائی ہے جس طرح قریباً 1 صدی قبل اس نے ہمارے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کا انکشاف فرمایا تھا۔ یہ مبشر کلام الہی ہمیں درج ذیل 3 قطعی نتائج پر پہنچاتا ہے یا پہنچاتے ہیں، اور کوئی بھی انسان جو قرآنی وحی پر اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو سچا مانتا ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان تینوں نتائج کو چیلنج کر سکے یا جھٹلا سکے۔ اولاً یہ کہ اس مبشر کلام الہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں میں سے کسی کو بھی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو، مرزا بشیر احمد کو اور مرزا شریف احمد صاحب میں سے کسی کو بھی مسلم موعود نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ تینوں وجود 6-7 نومبر 1907 تک جو آخری بشارت تھی ذکی غلام کے متعلق اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور یہ وجود دائرۂ پیشگوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں نہیں آتے۔ ثانیاً یہ کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام کا بیان فرمودہ 9 سالہ عرصہ آپ کا اجتہادی خیال تھا، نہ کہ الہامی۔ اور ثالثاً یہ کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود نے اپنی آخری مبشر الہام جو کہ مورخہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا کہ بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد بڑے واضح طور پر ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو مسیح مبارک احمد قرار دے کر اپنے مبشر الہام میں یہ بخوبی ظاہر فرما دیا تھا کہ مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر